پرانے زمانے میں ایک گاؤں تھا جہاں کے کنویں پر ایک دن ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا۔ ماجرا کچھ یوں ہوا کہ جو بھی ڈول کنویں میں ڈالا جاتا پانی نکالنے کے لیے تو ڈول واپس نہ آتا اور صرف رسی واپس آ جاتی۔ گاؤں کے سارے لوگ پریشان اور خوفزدہ تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، اندر کوئی جن جنات ضرور ہے جو ایسا کر رہے ہیں۔ بھلا آخر یہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی اس راز کا پتہ لگائے گا کہ یہ پانی کی ڈول واپس کیوں نہیں آتی تو اس شخص کو اس کام کا بھرپور انعام دیا جائے گا۔ ایک نوجوان نے کہا، مجھے انعام کی کوئی لالچ نہیں، میں یہ کام گاؤں کے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے کر رہا ہوں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس راز کا پتہ لگاؤں گا مگر میری ایک شرط ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں کنویں میں اسی صورت میں اتروں گا جب رسہ پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہو۔ گاؤں والوں نے اس کے بھائی کو جلدی جلدی بلا لیا۔ ڈول کو ایک بار پھر رسی سے باندھ دیا گیا اور اس نوجوان کو اس ڈول میں بٹھا کر کنویں میں اتار دیا گیا۔ جب وہ نوجوان کنویں میں اتر گیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں میں ایک بہت مچھندر قسم کا باندر بیٹھا ہوا ہے جو ڈول کی رسی کھول کر ڈول رکھ لیتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنی جیب کو چیک کیا تو اس کو گڑ مل گیا۔ اس نے جلدی سے وہ گڑ باندر کو دیا۔ یوں باندر اس نوجوان سے مانوس ہو گیا۔ نوجوان نے اس باندر کو کندھے پر بٹھایا اور نیچے سے زور سے رسا لایا تاکہ اوپر لوگ رسا کھینچ کر اس نوجوان کو اوپر لے آئیں۔ گاؤں والوں نے رسا کھینچنا شروع کیا اور جوں ہی ڈول اندھیرے سے روشنی میں آیا تو گاؤں کے لوگ باندر کو دیکھ کر جو نوجوان کے کندھے پر بیٹھا تھا بہت خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کوئی جن جنات ہے جس نے اس نوجوان کو کھا لیا اور اب اوپر چڑھ کر سب گاؤں والوں کو بھی کھا لے گا۔ سب لوگ رسا چھوڑ کر سرپٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے مگر اس نوجوان کا بھائی رسے کو مضبوطی سے تھامے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا رہا اور آخرکار اس نے اپنے بھائی کو کنویں سے بحفاظت نکال لیا۔ اس نوجوان نے لوگوں کو اس باندر کی شرارت کے بارے میں بتایا، پھر کہا، میں نے اس لیے اپنے بھائی کی شرط رکھی تھی کہ اگر میرے ساتھ کنویں میں کوئی انہونی ہو گئی تو تم لوگ سب بھاگ جاؤ گے، جبکہ میرا بھائی ایسا نہیں کرے گا۔ اس کو خون کی محبت روکے رکھے گی۔ یاد رکھیے، کوئی لاکھ اچھائی کرے مگر خونی رشتے آخرکار خونی رشتے ہی ہوتے ہیں، ان کی قدر کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔